اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو ڈراؤ، اور کس کو؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے گھر والوں کو، اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نارن، جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن صرف لکڑیاں نہیں بلکہ جس کے ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ قرآن مجید کے اس حصے سے دو بات بالکل صاف ہو گئی کہ ایک انسان کی ذمہ داریوں میں سے اور ایک آدمی کی ذمہ داریوں میں سے صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کرے، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ڈرائے، صرف وہ نیکی کی راہ پر چلے، صرف وہ دین کے راستے پر چلے، صرف وہ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرے۔ ایک انسان کی ذمہ داری صرف اس پر جا کر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ایک انسان کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بھی نیکی کا راستہ اختیار کرے، وہ خود بھی بھلائی کا راستہ اختیار کرے، وہ خود بھی دیندار بنے اور اپنے بال بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے، اپنے بال بچوں کو بھی دین کے راستے پر ڈالے، اپنے بال بچوں کو بھی نیکی کے راستے پر ڈالے، اپنے بال بچوں کی صرف زبان پر نہیں اور صرف ان کے ظاہری اعمال پر نہیں، بلکہ اپنے بال بچوں کی روح میں اور اپنے بال بچوں کے دل و دماغ میں اور اپنے بال بچوں کے رگ و ریشے میں دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان اور صحیح عقیدے کی تعلیم اور اچھے اخلاق کی تعلیم و تربیت اپنے بال بچوں کی روح میں ایسا اتار دے کہ زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہمارے بچے کبھی بھی غلط راہ پر چلنے کے لیے آمادہ نہ ہوں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ہر والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ جس طرح وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا کھلائیں، اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا پہنائیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے گھر میں رکھیں، جس طرح ہر ماں باپ اس بات کی فکر میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں، ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن اچھے سے اچھے کالج میں کرائیں، ہم اپنے بچوں کا داخلہ اچھے سے اچھی یونیورسٹیوں میں کرائیں، اسی طرح ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنی قبر میں سکون کی سانس لینا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی قبر میں چین اور راحت کے ساتھ لیٹنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اس بات کی تمنا رکھتے ہیں، اور یقیناً تمنا رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کل ان سے اس بات کا سوال نہ کیا جائے کہ تم دنیا کو چھوڑ کر آ رہے تھے تو یہ بتاؤ کہ اپنے اہل و عیال کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے، جب تم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے اہل و عیال کو کس راستے پر ڈال کر آ رہے تھے، جب تم دنیا سے آ رہے تھے تو اپنے بال بچوں کو کس روش پر چھوڑ کر آئے تھے۔ کل آپ چاہتے ہیں کہ کل جب اللہ کی بارگاہ میں آپ سے یہ سوال ہو تو آپ اس کا صحیح جواب دے سکیں۔ تو جس طرح ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اپنے بچوں کو اچھا پہنائیں، اپنے بچوں کو اچھے مکان میں رکھیں، اپنے بچوں کا ایڈمیشن اچھے اسکول میں کروائیں، اپنے بچوں کا ایڈمیشن اچھے کالج اور اچھی یونیورسٹیوں میں کرائیں، وہیں ہمیں
اس بات کی فکر کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار اور نیکوکار بنا کر دنیا سے رخصت ہوں۔ اور یہ ذمہ داری صرف ماں باپ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف بچوں کے والدین کی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ یہ امت بہترین امت کیوں ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ امت خیر امت اس لیے ہے، یہ امت بہترین امت اس لیے ہے کہ اس امت کی طبیعت میں اور اس امت کی سرشت میں اور اس امت کے مزاج میں اور اس امت کی خصلت میں یہ بات داخل ہے کہ یہ امت خود بھی نیکی کا راستہ اختیار کرے گی اور دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر چلائے گی۔ اس لیے اپنے بال بچوں کو نیکی کے راستے پر ڈالنا، اپنے بال بچوں کو دیندار بنانا، اپنے بال بچوں کے روح میں دین کو اتارنا صرف اس کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس کے گارجین کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس کے سرپرستوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ من حیث المجموع اس پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس امت کو جس طرح اس کے رب نے خیر امت بنایا ہے، اسی طرح اس امت کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے بعد وہ اپنے پیچھے کیسی امت چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ اپنے بعد جو امت چھوڑ کر جا رہی ہے وہ امت خیر امت ہے کہ نہیں، وہ امت بہترین امت ہے کہ نہیں، وہ امت دیندار امت ہوگی کہ نہیں۔ وہ امت ایسی ہونی چاہیے کہ جو حق کو سمجھے اور حق کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ امت ایسی امت ہونی چاہیے جو غلط کو غلط سمجھے، باطل کو باطل سمجھے اور باطل کے خلاف کھڑی ہو جانے والی امت ہو۔ اس لیے اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کی پرواہ نہ کرے، صرف وہ پہننے اوڑھنے کی پرواہ نہ کرے، بلکہ ہر چیز سے زیادہ اسے جو فکر ہونی چاہیے، ہر چیز سے زیادہ جو اسے ٹینشن ہونا چاہیے، وہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہو تو اپنے پیچھے ایک ایسی امت چھوڑ کر جا رہی ہو جو امت واقعی معنوں میں بہترین امت کہلانے کے قابل ہو اور جو امت واقعی معنوں میں خیر امت کہلانے کا درجہ رکھتی ہو۔ یقیناً آج ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار مدارس قائم ہیں، بلکہ جہاں مسلم آبادیاں کثرت سے ہیں وہاں تو ہر ریاست میں، ہر اسٹیٹ میں آپ کو چند قدموں پر اتنے مدارس مل جائیں گے کہ ان کو شمار کرنا اور ان کا حساب لگانا اور ان کو گننا مشکل ہے۔ تو ہندوستان کی سرزمین پر کثرت سے مدارس قائم ہیں، لیکن یہ بات ہر صاحب ایمان کو اور ہر مسلمان کو چونکا دینے والی ہے کہ اگرچہ ہندوستان کی سرزمین پر سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس قائم ہیں اور مدارس کا نظام چل رہا ہے، لیکن یہ بات اس امت کو چونکا دینے والی ہے کہ اس کے باوجود بھی ان مدارس میں جو مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد آج بھی 1000 میں 10 اور 15 کے درمیان ہیں، یعنی 1000 بچوں میں 10 سے 15 بچے ایسے ہیں
جو کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کو پڑھ رہے ہیں۔ 1000 میں کتنے؟ 10 سے 15۔ مان لیجئے کہ 1000 میں 15 بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، تو 985 بچے ایسے ہیں ہماری امت کے جو آج بھی مدرسے سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ کتنے بچے؟ 985 بچے۔ اب یہ جو 985 بچے جو مدرسے کی تعلیم سے دور ہیں، وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ سنت کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ان کو صحیح عقیدے کی تعلیم نہیں مل پا رہی ہے، وہ مدرسے سے دور ہیں، یہ 985 بچے کہاں ہیں؟ تو ان 985 بچوں میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کہاں جا رہے ہیں؟ اسکول جا رہے ہیں۔ اسکول میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میتھ پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، لیکن اسکول میں کیا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسکول میں تو بھیج رہے ہیں، کالج میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، کیا بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ اگر مختصر لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں بھیج رہے ہیں، اچھے کالج میں بھیج رہے ہیں، اچھے یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب اسکول سے اعلیٰ تعلیم لے کر نکلیں گے، ہمارے بچے جب کالج سے اعلیٰ تعلیم لے کر نکلیں گے، ہمارے بچے جب یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم لے کر نکلیں گے، تو ہمارے بچے وہ پیسے کی مشین کی طرح ہوں گے کہ وہ اچھے سے اچھا پہنیں گے، اچھے سے اچھا کھائیں گے، اچھے سے اچھے جگہ میں فلیٹ خرید کر وہ خود رہ سکیں گے۔ یقیناً ہم اپنے بچوں کو جو اسکول بھیج رہے ہیں یا کالج بھیج رہے ہیں یا یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، مجموعی اعتبار سے اگر ہم اپنی فکر کے بارے میں پوچھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں اسکول بھیج رہے ہیں، تو اس کا جواب صرف یہی آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے جب یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلیں یا جب کالج سے نکل لیں تو وہ پیسے کی ایک مشین بن کر نکلیں۔ حاضرین ملت اسلامیہ، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیں کہ پیسے کبھی بھی انسان کو سکون عطا نہیں کریں گے۔ ہم پیسے جتنے کما لیں، ہم ارب پتی بن جائیں یا کھرب پتی بن جائیں، ہم کروڑ پتی بن جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے، جو شخص دنیا کو اپنا ہدف بناتا ہے، جس شخص کا ٹارگیٹ صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایسی الجھنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی مشکلات میں ڈال دیتا ہے کہ وہ دنیا بھی نہیں بنا پاتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے محرومی مقدر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ پیسے اگر ہمارے بچے اسکول سے پیسوں کی مشین بن کر نکلیں گے تو وہ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، وہ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ یہ بات دماغ میں رکھیں کہ یہ مال و دولت ہمیں سکون عطا کرنے والے نہیں ہیں، یہ پیسے اور روپیے کی کثرت ہمیں سکون عطا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے لیے سکون ہے اور اگر ہمارے لیے خوشحالی ہے اور اگر ہمارے لیے دونوں دنیا کی سرفرازی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے میں ہیں۔ اس لیے یہ وقت آج اس امت کے سامنے جو چیلنجز ہیں اور آج اس امت کے سامنے جو مشکلات ہیں اور آج اس امت کے سامنے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ اور ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے قریب کیسے کریں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کیسے کریں، یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر اس وقت بھی ہم بیدار نہ ہوئے اور اس وقت بھی ہم نے اگر اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جہاں اسکول میں جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، وہیں وہ
دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں، قرآن و سنت کو صرف پڑھنے والی نہیں بلکہ سمجھنے والی بھی بنے، تو اس کے لیے صرف بیان کی حد تک نہیں، صرف تقریر کی حد تک نہیں، صرف خطاب کی حد تک نہیں، اس لیے کہ 1 صدی سے صرف تقریریں ہو رہی ہیں، خطابات ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، لیکن ان بیانات کے نتیجے میں جو رزلٹ آنا چاہیے، جو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، ابھی ہم نے اس کو 10% بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ وقت صرف بیان کرنے کا نہیں ہے اور بیان سننے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اس بات کو سنجیدگی سے لینے کا ہے، اور ہر امت کو اس بات کے لیے متفکر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو دیندار بنانا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو نیکی کی راہ پر ڈالنا ہے، ہم اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ مکتب کا حال آج مکاتب بھی کثرت سے قائم ہیں، لیکن جو حضرات مکاتب چلا رہے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مکتب میں جو آنے والے بچے ہیں ان بچوں کی غیر حاضریاں اتنی زیادہ ہوتی ہے، کبھی اسکول کے اگزام کے نام سے، کبھی گھر کی تقریبات کے نام سے، کبھی سنیچر اور اتوار کے نام سے، ان بچوں کی چھٹیاں اتنی زیادہ ہیں کہ 2 سال وہ ایک مکتب میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نورانی قاعدے کے لیول سے اوپر نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، بلکہ ہم نے تو 2 سال بہت کم بتایا ہے، بلکہ بعض بچوں کو ہم نے ایسا بھی پایا ہے کہ جو بچے 4 سال سے کسی مکتب میں پڑھ رہے ہیں، 5 سال سے کسی مکتب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن تعجب کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ان بچوں کا لیول ایسا ہے کہ وہ صحیح سے محمد کا لفظ بولنا نہیں جانتے ہیں۔ اس کو کوئی چھوٹی بات مت سمجھیے کہ ہمارے بچے جو 6ٹھی کلاس اسکول میں 6ٹھی کلاس میں ہیں، اسکول میں 8ویں کلاس میں ہیں، وہ اپنے پیارے آقا کا نام بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ لفظ محمد صحیح طور پر بولنا نہیں بول پا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس امت کے لیے آفت اور اس امت کے لیے مصیبت کی گھڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے اسکول میں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو مکتب کا حال یہ ہے کہ مکتب بھی کثرت سے چل رہے ہیں، لیکن بچوں کا حال یہ ہے کہ ان کی لاپرواہی، ان کی غفلت اور ان کے والدین کی لاپرواہی اس قدر زیادہ ہے کہ بچے اگر سال میں بمشکل تمام 15 دن پڑھتے ہیں تو اکثر دنوں میں وہ غائب رہتے ہیں، اور غائب رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 2 سال سے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، 3 سال سے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نورانی قاعدے کے لیول سے اوپر نہیں اٹھ پا رہے ہیں، نورانی قاعدے کے سطح سے اوپر نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ 2 سال 3 سال مکتب کے نام پر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں 3 کلمے 4 کلمے 5 کلمے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے اس امت کے پاس سرمایے کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے مسجد کے نام پر ایسے مراکز چھوڑ کر، مسجد کے نام پر ایسے مراکز اور مسجد کے نام پر اتنی بڑی بڑی جگہیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر یہ امت سنجیدگی سے اگر اپنی بستی میں مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا چاہے اور مضبوطی کے ساتھ مکتب کے نظام کو چلانا چاہے تو اس کے لیے اس امت کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں کہ ہر مسجد میں مضبوطی کے ساتھ مکتب چل سکتا ہے۔ اور جب ہم مکتب کہتے ہیں تو مکتب سے مراد صرف اتنا نہیں ہے کہ بچے نورانی قاعدہ پڑھ لیں اور بچے قرآن پڑھ لیں اور بچے 5 کلمے سیکھ جائیں اور بچے اذکار نماز جان لیں اور بچوں کو کچھ دعائیں معلوم ہو جائیں۔ جب ہم مکتب کہتے ہیں تو مکتب سے مراد صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ہم جب مکتب کہتے ہیں تو مکتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مدرسوں میں باضابطہ 8 سال پڑھایا جاتا ہے، 10 سال پڑھایا جاتا ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ ہر فن سے انہیں آشنا کرایا جاتا ہے،
اسی طرح جو سبجیکٹ اور جو مضامین مدرسے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں، مکتب میں بھی وہ سارے مضامین اختصار کے ساتھ پڑھائے جائیں۔ اور جس طرح بچے اسکول میں 10 سال دیتے ہیں، 12 سال دیتے ہیں، 15 سال دیتے ہیں، اسی طرح بچے جب 5 سال کے ہو جائیں، جب 6 سال کے ہو جائیں تو ان کو باضابطہ جیسے ہم اسکول ان کو بھیجتے ہیں، باضابطہ ان کا مکتب میں ایڈمیشن ہو، اور جس طرح وہ 1 کلاس سے لے کر 10 کلاس تک اسکول میں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح 1 کلاس سے لے کر 10 کلاس تک وہ روزانہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مکتب کے نام پر اپنے بچوں کو ضرور مکتب میں بھیجیں۔ تو 10 سال تک جب بچے ہمارے مکتب میں پڑھیں گے اور مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے تو صرف وہ نورانی قاعدہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، صرف قرآن کو جیسے تیسے پڑھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ قرآن کو پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ اور اگر ہم لوگوں نے واقعی معنوں میں کوشش کی اور محنت کی تو یہ بچے 10 سال میں نہ صرف قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے بلکہ وہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے والے بھی ہوں گے۔ جس طرح مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو ہیں دیندار ہوتے ہیں، ان کی روح میں دین اتر جاتا ہے، وہ صحیح عقیدے کے حامل ہوتے ہیں، ان کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکتا ہے، وہ حق کو حق سمجھتے ہیں، باطل کو باطل سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کی بستیوں میں مکتب کا نظام مضبوطی سے قائم کر دیا جائے اور یہ مکتب کا نصاب 8 سال یا 10 سال پر محیط ہو اور بچے پابندی کے ساتھ روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ مکتب میں دیں تو جس طرح مدرسے کے بچے دیندار ہوتے ہیں اور وہ حق کو حق سمجھتے ہیں، باطل کو باطل سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی غلط عقیدے کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اسی طرح مکتب سے تعلیم پانے والے بچے بھی یقیناً صرف قرآن کو پڑھنے والے نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے والے بھی ہوں گے، وہ اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے والدین کی بھی قدر کریں گے، وہ اخلاقی تربیت سے بھی مالا مال ہوں گے، وہ بڑوں کا پاس و لحاظ کریں گے، وہ چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ جو امت کے سامنے یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا، اور اگر ہم اسی طرح سوئے رہ گئے تو یقین جانیے کہ 10-20 سال کے بعد ہم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہمارے بچوں سے اگر نام پوچھا جائے گا تو وہ نام تو بتائیں گے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام عبد الرحمن ہے، ہمارا نام عبد الرحیم ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو یہ یقین جانیے کہ وہ عقیدے کے نام پر ایک لفظ بتانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں کا کبھی بھی کھلونا بن سکتے ہیں، اور کبھی بھی وہ اپنی ایمان و عقیدے کا سودا دشمنوں کے ساتھ مل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ کرنے اور سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔